نبی کو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ معجزات دیے جاتے ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک سیریز ہے. ایک ویڈیو دیکھ کے آپ کو ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لہذا پچھلی تمام ویڈیوز کو بھی دیکھیے اور آئندہ بھی ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مکمل موضوع کی سمجھ آئے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معجزہ نبی خود نہیں لے کر آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ معجزہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس چیز میں ماہر ہوتے ہیں نبی انہی چیزوں کے حساب سے معجزہ لے کر آتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. جادوگر آج بھی آپ دیکھیں گے یہودی جادو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے وہ کیا تھا؟ عصائے موسیٰ مشہور ہے، گراتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور بغل سے ہاتھ ڈال کے واپس نکالا تو وہ چمکتا ہوا سفید ہوتا تھا. تو یہ چونکہ جادوگری کا زمانہ تھا تو جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی وہ دیے کہ اس زمانے میں جو فن مشہور ہے اس فن کے ماہرین سے اس چیز کا اظہار کروایا جائے، نبی کی تصدیق کروائی جائے کہ یہ نبی ہے. وہی ہوا، مقابلہ ہوا. انہوں نے بھی سانپ ہی پھینکے، انہوں نے بھی عصا پھینکا، سانپ ہی بنا. لیکن وہ جادوگروں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جو ہم نے جو پھینکا ہے وہ تو جادو ہے، لیکن جو انہوں نے پھینکا ہے وہ جادو نہیں ہے. اور وہ فوراً ایمان لے آئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ جو ماہرین فن ہیں ان سے تصدیق کروائی کہ بھائی یہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بڑے بڑے حکیموں کا اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج چل رہا تھا. حکیموں کا دور تھا. بڑے بڑے جو مشہور حکیم ہیں وہ یہی یونانی حکمت جو ہے یہ اس زمانے کی ہی ہے. اب اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس چند چیزوں کا علاج نہیں تھا. مثلا مردہ کو زندہ وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کوڑھ کا یہ ایک جو ہے نا وہ جلدی بیماری ہے اس کا علاج وہ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح وہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کا علاج وہ نہیں کر سکتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں وہ اسی ضمن میں دیے ہیں کہ جو انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا، انہوں نے کوڑھی کو جو مرض تھا اس کو بھی تندرست کیا، اور جو مادرزاد نابینا تھا، پیدائشی نابینا تھا، اس کو بھی تندرست کیا. یعنی جہاں پر حکمت عاجز آ چکی تھی، ان کے ہاتھ کھڑے تھے، اس سے ایک قدم آگے تو حکیموں کے جو اس زمانے کے ماہرین فن تھے ان سے یہ اظہار کروایا گیا کہ بھائی یہ نبی سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت بلاغت یہ کمال پر تھی عربی میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ دیا. اب یہ جو قرآن پاک کا معجزہ ہے ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1447 سال گزر چکے ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے، جو چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی چند صورتیں لے آؤ، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، کچھ بھی نہیں کر سکے. کوئی ایک صورت تک نہیں بنا کے لا سکا. کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ ان پر وہ ایسی یعنی کہنے جاہلانہ چیزیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ فصاحت بلاغت ہوتی کیا ہے. صرف عربی الفاظ لکھ لانا کوئی کمال نہیں ہوتا، تو بچہ بھی لکھ لے گا. اصل چیز فصاحت اور بلاغت ہے. تو اتنے عربی کے ماہرین گزرے ہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا آج تک. تو اللہ تعالیٰ جو معجزات دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، نبی کی مرضی سے نہیں آتا. نمبر 2، معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے. پھر معجزات ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو اصل چیلنجنگ ہوتا ہے اس نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہوتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، جو جن کو ہم کرامات کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں. کرامت ویسے اولیاء اللہ کے لیے بولی جاتی ہیں، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے جو ایک بڑے معجزات ہیں جو اصل چیلنجنگ معجزہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہیں کہ لاؤ اس کا مقابلہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے آج تک زندہ سلامت، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک اور اس کی فصاحت بلاغت. باقی معجزات بھی ہیں لیکن وہ چیلنجنگ معجزات نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ سے موضوع شروع ہو جائے گا. تو یہ انبیاء کی جو ہے ان کی تصدیق کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کچھ معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں. جزاک اللہ.